إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. صلوات پڑھتے پر محمد رضی اللهم صل على محمد. مجلس شہزادی دو عالم کے مناسبت سے ہے، اسی لیے آج کی اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے شہزادی کونین اور ازدواجی زندگی. اسی عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کے جس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، اس میں یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ نے انسانوں میں ایک کو مرد بنایا ہے اور ایک کو خاتون کی شکل میں پیدا کیا ہے. لیکن قرآن میں متعدد آیات ایسی ہیں جو ایک علمی نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ دنیا میں جو بھی شے ہے وہ زوج ہے، یعنی ایک نر ہے اور ایک مادہ. اور آج کے سائنس نے ایک دو صدی چند صدی پہلے اس بات کو کشف کیا ہے، اور شاید ان کے کشف کا منشا بھی قرآن کریم ہی رہا ہو. قرآن کریم نے متعدد جگہ کے اوپر ارشاد فرمائے کہ کائنات میں جو بھی شے ہے وہ زوج ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. اب آپ غور کریں، یہ کل شیئن سے جو شیئن ہے نا، اس سے علماء نے بہت علمی نقطہ استفادہ کیا ہے. شیئن یعنی جمادات، نباتات، حیوانات، انسان کا کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو زوج نہ ہو. من کل ومن کل شیئن خلقنا زوجین، یہ پہلی آیت جس کے ذریعے سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ ہر شے زوج ہے. حتیٰ مادے کا جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، جس کو یہ فارسی میں اتم کہتے ہیں نا، کہتے اس میں بھی زوج ہے، اس میں بھی مثبت اور منفی ہوتا ہے، اس میں بھی مثبت اور منفی ہوتا ہے، یعنی وہی نر اور مادہ کا یہ بھی زوج ہے. قرآن نے کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. علماء نے بات لکھی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یعنی اللہ سبحانہ تعالی جو خالق جہان ہے وہ یگانہ اور یکتا ہے، لیکن اس اللہ سبحانہ تعالی کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں اس میں دوگانگیت پائی جاتی ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کو زوج بنایا ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تم نصیحت حاصل کر سکو، تم سیکھ سکو کہ دوگانگیت یعنی مخلوق ہونے کی پہچان ہے. لعلکم، یہ ایک آیت قرآن نے کی، اور قرآن نے دوسری جگہ کہا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. یہ جتنے بھی پھل ہیں نا، پھلوں میں بھی ہر ایک کو دو زوج قرار دیا ہے. جعل فیہا زوجین اثنین، یہاں اثنین زوجین کے ساتھ اثنین کی بھی لفظ آئی.
اور قرآن کی ایک تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسایا ہے اور پانی نازل کیا ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن زَوْجٍ کریم، زوجن انبتنا یعنی آسمان سے بارش ہوئی ہے، لیکن بارش کی بنیاد پر زمین سے جو گھاس اگی ہے نا، وہ گھاس جفت اور زوج ہے، یعنی مختلف طرح کی زوج گھاسیں ہم نے اگا دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات مسلم ہو گئی قرآن کریم کی ان 2-3 آیات کی روشنی میں کہ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء پائی جاتی ہیں سب زوج ہیں، سب جفت ہیں۔ اب جب ساری اشیاء ہے تو انہی میں سے تو شے میں سے ہی تو ایک انسان بھی ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، انہی میں سے ایک انسان بھی ہے۔ تو انسان کو بھی اللہ نے زوج بنایا ہے، مگر اب توجہ کرنے کی ضرورت، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ چند باتیں عظیم ہے باتیں اس آیے کریمہ کے، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ من انفسکم ازواجا، پہلی چیز قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی زوج بنانا، ایک کو مرد اور ایک کو عورت پیدا کرنا، یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ پہلی بات قرآن کہہ رہا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے گا۔ اے لوگو دیکھو، ایک کو مرد بنایا ہے، ایک کو عورت بنایا ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کا عرفان ہوگا، یہ آیات الہی ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو دوسرا کلمہ ہے خلق لکم، خلق لکم، یعنی اس سے علماء نے استفادہ کیا ہے کہ شادی یہ ایک الہی اور معنوی امر ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، الہی یعنی شادی غیر، یعنی شادی ایک الہی اور معنوی امر ہے۔ صرف انسان یہ نہ سمجھے کہ خواہشات نفسانی کو فقط اور فقط برطرف کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا، نہیں، ان خلق لکم، یہ وہ ارتباط ہے، یہ وہ رابطہ ہے مرد و زن کا جو معنوی اور الہی ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ پیغمبر گرامی کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اے میرے نبی، اگر آپ کسی کو پوری دنیا دے دیں اور چاہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان محبت ایجاد کر دیں اور ہم نہ چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، اگر ہم نہ چاہیں تو آپ یہ الفت اور یہ محبت ایجاد نہیں کر سکتے۔ ان خلق لکم من انفسکم، بس پہلی بات ازدواج اور شادی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دوسری بات الہی اور معنوی امر ہے، معنوی امر ہے۔ تیسری بات ان خلق لکم من انفسکم، یعنی جو بیوی ہے یا جو شوہر ہے، ایک خاتون کے لیے اس کا شوہر اور ایک مرد کے لیے اس کی بیوی، کا یہ تمہاری ہی جنس سے ہے، یہ بشریت کے جنس سے۔ کیوں ایسا کہا گیا قرآن نے؟ ان خلق لکم من انفسکم، تاکہ تم روحی اور مادی دونوں اعتبار سے تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو سکے، تم ایک دوسرے کو درک کر سکو، اس لیے اللہ نے تمہاری ہی جنس سے قرار دیا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پھر قرآن بتاتا ہے کہ بس پہلی چیز اللہ کی نشانی، دوسری بات شادی ایک معنوی اور الہی امر ہے، تیسری چیز میاں اور بیوی ایک ہی جنس سے ہیں تاکہ روحی اور مادی کمالات تک پہنچ سکیں، اور چوتھی بات قرآن نے جو فلسفہ بتایا شادی کا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ہاں کیوں کہا قرآن نے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہاں کس کی طرف ہے؟ شوہر کی طرف ہے یا بیوی کی طرف ہے؟ بیوی کی طرف ہے، تاکہ تم سکون حاصل کرو، سے توجہ کرنے کی طرف۔ اس میں بھی بڑی ظریف باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ اس سے بھی بعض لوگ استفادہ کرتے ہیں کہ مرد کو جانا چاہیے
यानी रिश्ते इज़्दिवाज लेकर, इससे बाज लोग कहते हैं लितस्कुनु इलैहा, इसलिए कि औरत के यहाँ हया ज्यादा पाई जाती है मर्द के निस्बत। तो कुरान कह रहा है कि लितस्कुनु इलैहा, तुम जाओ रिश्ता लेकर। अब तवज्जो करिएगा, ये तस्कुनु इलैहा यानी कुरान ये कहना चाहता है कि रूही और मानवी सुकून इज़्दिवाज के बगैर मुमकिन नहीं है। इज़्दिवाज के बगैर मुमकिन नहीं है कि तुम्हें रूही और मानवी सुकून हासिल हो सके। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून। इन्न फी ज़ालिका, ये फी ज़ालिका यानी जी फी ज़ालिका यानी इस इर्तिबात में, इस शादी में लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून, यानी तुम शादी को सतही निगाह से ना देखो, बहुत गौर करने की जरूरत है। कुरान कह रहे कि इस इज़्दिवाज में दो लोगों का आपस में जुड़ जाना, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून, यानी शादी एक ऐसा अम्र है कि बहुत बदीही अम्र नहीं है कि तुम उसे सतही निगाह से देखकर आगे बढ़ जाओ ना, इसमें तो गौर करने की जरूरत है, इसमें तो फिक्र करने की जरूरत है। जब इंसान शादी को सतही निगाह से देखकर आगे बढ़ जाता है, वहीं के ऊपर जिंदगी में छोटे छोटे इख्तिलाफ की बुनियाद के ऊपर जिंदगियां मुंतशिर होती है। क्यों ऐसा है भाई? लड़ाई झगड़े जो तलाक होते हैं, जो लड़ाइयां होती हैं, जो झगड़े होते हैं, जो दूरियां होती हैं, आप उनमें जरा सा वारिद होइए तो आपको पता चल जाएगा कि सारे इख्तिलाफ की बुनियाद क्या होती है। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातों के ऊपर ये लोग जुदा हो गए, छोटे से मसले के ऊपर तलाक वाक़ हुआ। क्यों ऐसा? इसलिए कि इन लोगों ने शादी को सतही एतबार से देख लिया है, का सतही निगाह से देखा था शादी को, वगरना शादी एक ऐसा अमर है जो गौर तलब, यानी हमारी इस्तिलाह में कहा जाए कि एक अमर नजरी है ना अमर बदीही है। वो कैसे? वो कैसे? गौर करने की जरूरत है ना। नस्ल सालेह की तरबियत बगैर शादी के मुमकिन नहीं, मानवी और रूही सुकून बगैर शादी के मुमकिन नहीं, आलूदगियों से अपने को बचा लेना बगैर शादी के मुमकिन नहीं। जब इंसान ये देख रहा, यहाँ तक के कुर्बे इलाही भी जो एक शादीशुदा इंसान को हासिल हो सकता है, वो गैर शादीशुदा इंसान को हासिल नहीं हो सकता। रिवायतों ने कितनी मजम्मत की है कि मुर्दों में सबसे बद और पस्त मुर्दा वो है जो बगैर शादीशुदा के मर जाए। इसका मतलब ये, जब इंसान गौर करेगा कि रूही और मानवी सुकून शादी पे है, नस्ल सालेह इसी के जरिए से होगी, बकाए नस्ल बशर बगैर शादी के मुमकिन नहीं। बकाए नस्ल बशर क्या शादी के बगैर मुमकिन है? हरगिज नहीं अजीजान मोहतरम। हाँ, आइडियल और नमूने अमल अफराद की तरबियत कभी होगी, तभी हो सकती है जब इंसान शादी करे। अगर ये सारी चीजों पे गौर कर लेना तो फिर फैमिलियों में जो छोटे छोटे मसाइल आते हैं ना, उसकी बुनियाद के ऊपर जब अपने हदफ को देखेगा, आगे की निगाह को देखेगा, आगे के मसले को देखेगा, तो ईसार का जज्बा आएगा, चश्मपोशी का जज्बा पैदा होगा, फिदाकारी का जज्बा पैदा होगा, अफ़्व दरगुजर का जज्बा ज्यादा से ज्यादा पैदा होगा। नतीजे में छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट करेगा ताकि वो अपने आली अहदाफ तक पहुंच सके। अहदाफ तक आप मुझे इंसाफ से बताइए, इस एक छत के नीचे दो लोग रहते हैं, एक को मियाँ कहा जाता है, एक को बीवी कहा जाता है। क्या हम और आप मासूम हैं? हम आप मासूम तो नहीं है ना, यकीनन खता और गलती तो होती है ना। तो कब जिंदगी खुशगवार बनेगी? जब इंसान चश्मपोशी करना सीखे एक दूसरे की, चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो। इसलिए कि जिसको हमने इंतखाब किया था, किस बुनियाद के ऊपर इंतखाब किया था? किस बुनियाद के ऊपर आया? खैर महज देख कर लाए थे। किस बुनियाद के ऊपर? किस बुनियाद के ऊपर लाए थे? मेरे मौला ने कहा, अमुर्रु अलल्लई में यसुब्बुनी, मैं एक पस्त इंसान के पास से गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ वो मुझे गाली दे रहा है, मुझे बुरा भला कहता है, मगर मैं कह के गुजर जाता हूँ कि शायद वो मुझे ना कह रहा हो, किसी और को कह रहा हो, शायद वो मुझे ना कह रहा हो, किसी और को कह रहा हो। चश्मपोशी से इंसान की जिंदगी
خوشگوار ہوگی. قرآن نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، بس اتنی باتیں جب کہیں اللہ کی نشانی ہے، یہ ایک الہی اور معنوی ارتباط ہے. ہم یعنی بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے جنس سے ہیں. ہدف یہ ہے کہ روحی سکون حاصل ہو، ازدواج کا ہدف یہ. اور امر ازدواج ایک سطحی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات اور اسے جوڑ دوں اپنی مجلس کے اوپر. آخری بات اس سلسلے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ازدواج کے بہت سارے اہداف ہیں نا، ان میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ تاکہ فرزند صالح دنیا میں آ سکے، اور وہ فرزند صالح انسان کے لیے عصا بن جائے، اس انسان کا حامی و مددگار بن جائے، اور صرف اسی انسان کا نہیں بلکہ بشریت کے لیے وہ آئیڈیل بن جائے، سماج اور معاشرے کے لیے مفید بن جائے. اسی لیے میرے چوتھے امام نے یہ کہا ہے من سعادت الرجل ان یکون لہ ولد، ایک مرد کی خوش بختی یہ ہے کہ اس کے اولاد ہو، یستعین بہم، جن کے ذریعے سے اسے مدد مل جائے، جو اس کا حامی بن جائے، جو اس کے لیے عصا بن جائے، جو اس کے لیے سہارا بن جائے. یہ پہلی چیز. اور دوسری بات، نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور صلوات پڑھتے بر محمد آگے ایک اور صلوات کا سارا دیتے بر محمد ومن سعادت الرجل ان یکون لہ ولد یستعین بہم، جو اس کے لیے سہارا بن جائے، جو اس کے لیے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، یعنی ولد صالح کو ریحانتن کے لفظ سے استعمال تعبیر کیا گیا ہے کہ ولد صالح یعنی جہاں کے اوپر بہت سارے اہداف ہیں نا، اس میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ انسان کے یہاں ولد صالح ہو جو خود اس کے لیے بھی مفید ہو اور بشریت کے لیے بھی، سماج اور معاشرے کے لیے بھی مفید اور فائدے مند ہو. انہی میں سے ایک ہدف یہ بھی ہے کہ مل جل کے، یعنی مرد اور عورت مل جل کے اپنے ہدف کے، اپنی خلقت کے ہدف کو پورا کر سکیں. جو کمال تک پہنچنے کا ہدف ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس کمال کو پہنچیں. اب جب میں اتنی بات لے کر آیا کہ ایک ہدف یہ کہ اولاد صالح ہو، تو شہزادی کونین اور مولائے کائنات کے جو رشتہ قائم ہوا نا، رشتہ قائم ہوا، اس رشتے کے اہداف کیا تھے اور اس رشتے کے امتیازات کیا تھے، بنیادی امتیازات کیا تھا، بنیادی امتیاز کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے کہ شادی اس لیے ہوتی ہے تاکہ نسل بشر باقی رہ سکے، کوئی شک نہیں، مگر عزیزان محترم جو بھی شادی کے سلسلے سے شہزادی کونین کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں نا، ان روایتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اندازہ یہی لگتا ہے کہ اس دنیا میں شہزادی کونین اس اعتبار سے بھی نمونہ عمل ہے نا کہ سماج اور معاشرے اور بشریت کے سامنے ایسی اولاد کی تربیت کی ہے جو ہر طرح کے رجس سے پاک و پاکیزہ ہیں، جو ہر طرح کے آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہیں، جو سماج اور معاشرے اور بشریت کے لیے آئیڈیل ہیں، جو نمونہ عمل ہیں، جن کی کائنات میں نظیر نہیں مل سکتی ہے. ایسے بچوں کی تربیت کی ہے. اسی لیے ہمارے 8ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَهْلَ السَّمَاءِ قَدْ فَرِحُوا لِذَلِكَ، یعنی مولا اور شہزادی کونین کے شادی کے اوپر آسمان والوں نے خوشی منائی ہے. توجہ کریے گا اس کے بعد کا جملہ وَسَيُولَدُ مِنْهَا، سیولد منہا، اس سے پہلے روایت میں لفظ فاطمہ یعنی شہزادی کونین، سیولد منہا یعنی شہزادی کونین سے ان قریب پیدا ہوں گے ولدان سیدہ شباب اہل الجنہ. آپ ذرا امتیاز تو دیکھیں، صرف یہی نہیں روایت نے کہا کہ سیولد منہا سیدہ شباب ولدان سیدہ شباب اہل الجنہ، روایت نے صرف اتنا ہی نہیں کہا وَيُزَيَّنُ بِهِمَا أَهْلُ الْجَنَّةِ،
وَيُزَيَّنُ بِهِمَا أَهْلُ الْجَنَّةِ، یعنی جو اہل جنت کی زینت بنیں گے، ایسے بچے ان دو ہستیوں سے وجود میں آنے والے ہیں، ایسے بچے۔ اور نبی گرامی کو خطاب کر کے فرشتے نے یہ کہا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشر باجتماع الشمل، اے میرے نبی بشارت ہو آپ کو، اس ازدواج کے ذریعے سے مشکلات آسان ہوں گی، وطہارت النسل، اور اس ازدواج کے نتیجے میں ایک پاک و پاکیزہ نسل اور پاک و پاکیزہ اولاد وجود میں آنے والی ہیں۔ جب ادھر سے نبی کو خطاب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا تو نبی گرامی نے مولائے کائنات کو مخاطب کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے علی جمع اللہ بینکما، اے علی اللہ تم دونوں کے درمیان گہرا ارتباط قائم کرے، وبارک فی نسلکما، اور تم دونوں کی نسل کو بابرکت قرار دے، تم دونوں کی نسل کو بابرکت قرار دے۔ اتنا یعنی شہزادی کونین آپ دیکھیے پیدا ہوئی ہیں، شہزادی کونین کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے نا، بعثت کے 5ویں سال 2 سال کی تھی شیب ابی طالب، 3 سال تک شیب ابی طالب میں، شیب ابی طالب کے بعد مادر گرامی کا سایہ سر سے اٹھ جاتا، اس کے بعد پیغمبر پاک پہ آزار و اذیت یعنی مسلسل، اور پھر ہجرت کرنے کے بعد شادی ہوئی، اس کے بعد جنگ ہی جنگ کے مراحل ہیں، مگر توجہ کریے گا اسلام کے مسلسل جنگیں ہو رہی ہیں، کہیں جنگ بدر ہے، کہیں جنگ احد ہے، کہیں جنگ خندق ہے، کہیں جنگ خیبر ہے، اور انہی ایام میں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یعنی پرآشوب ماحول میں سید الشہداء اور امام حسن علیہ السلام جناب زینب و ام کلثوم جیسے افراد کی تربیت کرنا یہ شہزادی کونین کا کارنامہ ہے، یعنی رہتی دنیا تک کی خواتین کی زبانوں پہ تالے لگا دیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی مشکلات میں ہم اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ آیا ہے ہم شادی کر دیں یا نہ کر دیں تو ہمیں کیا دیکھنا ہوگا، اس میں ہمارا بھی بڑا اہم کردار ہے، کس بنیاد کے اوپر ہم کسی کے ماں باپ کو، کہیں ہم ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ کسی کے لڑکی کے شادی میں مانے بن جائیں ہم خود اپنی کج فکری کی وجہ سے، ممکن ہے نا میں اپنی کج فکری کی وجہ سے کسی کے اتنے عظیم عمل کے لیے، عمل خیر کے لیے میں مانے بن جاؤں، تو کیا چیزیں دیکھنا چاہیے؟ بنیادی بات بتاؤں، اللہ کے نبی نے جب اپنی بیٹی شہزادی کونین کی شادی کی ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ، تو کیا دیکھا تھا علی مرتضیٰ میں؟ کیا دیکھا تھا؟ آیا مال دیکھا تھا، دولت دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ میں اسے عرض کروں تاکہ ایک نتیجہ نکال سکوں اور بات واضح ہو سکے۔ بنیادی چیز اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی ہے کہ دیکھو انترضوا خلقہ و دینہ، یہ پہلی ایک کلی بات بتا دی اللہ کے نبی نے کلی بات بتا دی کہ 2 چیزیں بتائی ہے، دین دیکھنا ہوگا اور اخلاق دیکھنا ہوگا۔ عجیب چیز ہے عزیزان، تم اس پہ غور کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ روایت کے ضمن میں جنہوں نے توضیح دی ہے نا روایت کی، انہوں نے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ جو اہداف تھے نا شادی کے، روحی سکون، معنوی سکون اور فرزند صالح، یہ ساری چیزیں تبھی آتی ہیں جب انسان کے ہاں معنویت اور دین اور اخلاق پایا جائے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اب میں ترتیب سے اسی کلی کا بھی تفصیل بیان کرنا چاہوں گا۔ کیا دیکھا تھا اللہ کے نبی نے؟ یہ ساری روایت ہیں جو بہار الانوار کی 43ویں نمبر کی جلد میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، وہاں کے اوپر اس بات کو اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے کیا دیکھے تھے علی مرتضیٰ میں؟ کہا ایمانہ باللہ و رسولہ، روایت کے فقرے ہیں، یعنی پہلی چیز مومن ہونا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کفو ہونا چاہیے، کفو کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز میں کفو کی بات ہے؟ المومن کفو المومن، یہ میں روایت نہیں پڑھوں، یہ میں نے میرے الفاظ ہیں، ممکن ہے روایت بھی ہو، مومن ہے یعنی کفو کا مطلب کفو در ایمان اور مذہب ہے،
कुफ्र दर ईमान और मजहब है, यानी मोमिन का कुफ्र है, तवज्जो करने की ज़रूरत है। मुमकिन है कि बाज़ रिवायतों से दीगर मतालिब का भी इस्तिफादा किया जा सके, मगर मैंने जो देखा तो उससे एक नतीजा ये निकला कि मोमिन का कुफ्र है। पहली चीज़ मोमिन होना चाहिए। क्यों मोमिन होना चाहिए? अब मैं नबी के हदीस पढ़ता हूँ ताकि ये बात पता चल सके ईमान कहते किसे हैं। हदीस ने कहा कुल्लम इज़दादल अब्दु ईमानन इज़दाद हुब्बन लिन्निसा। अजीब चीज है, यानी जितना ईमान ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इंसान अपनी शरीके हयात से मोहब्बत करेगा। हत्ता अन्निसा को तौज़ीह दी, वसी किया है, क्योंकि अन्निसा है ना, अन्निसा का लड़की से भी बेटी से भी मोहब्बत करेगा। जितना ज्यादा इंसान का ईमान होगा ना उतनी ही ज्यादा अपनी बेटी और अपनी बीवी से मोहब्बत करेगा। बड़ी अजीम, कभी कभी गलत फहमी में इंसान मुब्तला है, गलत फहमी में। बड़ा खुश नसीब है वो इंसान जो अपनी फैमिली को खुश कर ले जाए, बहुत खुश नसीब है, और यकीनन कामयाब होगा वो इंसान। हाँ, इसके लिए सब्र और हौसले की जरूरत है। इसके लिए सब्र, अपने बड़े मकसद को नजर में रखे ताकि ये चीजें छोटी होती हुई नजर आ जाए। हमारे उलमा के तो हयात में ये देखा है कि अगर किसी की शरीक हयात खराब निकल गई ना तो उसी खराब शरीक हयात को अपने रुश्द और तरक्की का जरिया बना लिया है। यही किसी मर्जे वक्त के लिए लिखा है कि अच्छी नहीं थी, अच्छी न ज़बान थी उनकी, तो वो कहते थे कि शायद अल्लाह ने मुझे इसलिए ऐसी शरीक हयात दी है, ऐसी शरीक हयात दी है कि ये जो मरजइयत की हवा है ना, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे लोग मरजा कहते हैं, मरजे वक्त कहते हैं, मरजे दौरा, और ये पूरी मरजइयत की हवा मेरे वजूद के अंदर भरी हुई होती है। जब घर में आता हूँ तो एक हल्के से सुराख के सुई के जरिए से एक मुख्तसर सुराख जब होता है मेरे वजूद में तो मरजइयत की सारी हवा बाहर निकल जाती है। सारी हवा का, ये मेरे रुश्द का, मेरे कमाल और मेरे तरक्की का जरिया है। अब रिवायत और पढ़ता हूँ। मा अक्रमन निसा इल्ला मन इत्तखज़ ज़ौजतन फलयुक्रिमहा। अगर किसी से शादी की है ना तो तुम उसका इकराम किया करो। एक और बात कहूँ बहुत माजरत के साथ, कभी कभी ये जो फैमिली में मुश्किलात होती है ना, एक दूसरे को न पहचानने की बुनियाद पर है। एक दूसरे को ये एक अजीब मसला है। हम लोग यहाँ क्या भी नहीं होता है, हम तो लाभ में भी नहीं होता है कि हम जानते ही नहीं शादी से पहले कि भाई एक खातून का रोहिया कैसा होता है जिससे मैं शादी करना जा रहा हूँ। यानी औरत का रोहिया कैसा होता है, वो कैसे सोचती है, इस बुनियाद के ऊपर इख्तिलाफ ज्यादा हो जाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने घर जाऊं और मेरे घर का पर्दा बदला हो और मैं मुतवज्जे ना हूं तो मेरी शरीक हयात कहेगी अजीब बात है, हमने पर्दा बदला है और आपने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ कहा ही नहीं। और बात को वाज़ेह करने के लिए बहुत तवज्जो करिएगा, शायद ये काम आए बातें, शायद तवज्जो करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मेरी शरीक हयात ने नया कपड़ा पहना हुआ है, मुझे कुछ फिक्र ही नहीं है। अरे मैंने कपड़ा पहना है, आपको दिख ही नहीं रहा है। मैंने कपड़ा पहना है, आपको दिख ही नहीं रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इसे भी चादर, बेड की चादर बदल रखी है और मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी दुनिया में खोया हूँ। तवज्जो करने, ये भी तजुर्बे से ही हासिल होता है। मोहम्मद और आले इसीलिए तो दर्स होना चाहिए ना, दर्स होना चाहिए। यानी कौम और समाज में सबसे पहले खुद अपने आप को जानना चाहिए ताकि आप बताएं किसी जवान के साथ सबसे बड़ा एहसान क्या कर सकते हैं, ये है उसकी फैमिली लाइफ को सही रास्ता दिखा दे। इससे बड़ा एहसान कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा एहसान है कि उसकी फैमिली को, अपनी फैमिली के साथ, आपको पता है दीन में 2 ही जगह झूठ बोलना जायज है। दीन में 2 ही जगह झूठ बोलना जायज है।
پہلی جگہ وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے فیملی جڑ جائے نا، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے، تو پھر یہاں سچ بولنا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی جگہ یہاں سچ بولنا جائز نہیں۔ من اتخذ زوجتن، ہاں اس مثال کو میں پورا کر دوں، بیڈ چادر بدلی ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں، لباس پہنا آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت، مثلا وہ اندر رکھی ہوتی ہے عورت، اور کبھی ایک دن ساری نکل جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایک دن بہت غور کرنے کی ضرورت۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم نے جب کتابوں میں پڑھا تو لکھا ہے کہ عورت جزئی نگر ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتی ہے، مرد کلی نگر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب عورتیں جاتی دوسرے کے گھر میں، ان کے اب فون ایسا تھا، ٹی وی ایسے تھے، فلاں چیز ایسی تھی، مرد کیا گیا کھا کے چلا آتا ہے۔ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے غور کرنے کی۔ ان کے یہ تھا، ان کے بچے نے ایسا کپڑا پہنا رکھا تھا، ان کی اہلیہ نے فلاں کپڑا پہنا، یہ کیوں ہوتا ہے ایسی ایزان؟ یہ صرف اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا خاصہ ہی ہے کہ وہ جزئی نگر ہوتی ہے، مگر مرد کلی نگر ہوتا ہے، مرد کلی نگر ہوتا ہے۔ اب توجہ کریے گا، کیا کیا جائے؟ عورت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جلوس المرء مع عیالہ احب الی من اعتکاف فی مسجدی ھذا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا میرے مسجد میں جا کر بیٹھ کر اعتکاف کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا سے بیٹھ کر بات کر لو۔ ممکن ہے کہ اب تھوڑا سے ایک چھوٹی سی دوسری میں مثال دوں تاکہ میں اپنی بات کو پورا کر سکوں۔ ممکن ہے کہ میں کہیں جلدی میں جا رہا ہوں، کوئی کام نہیں، کوئی جلسہ ہے، فلاں نے بولا ہے، بیوی کہہ رہی نہ جائیے۔ بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے نا، بہت ہوتا ہے، جلسہ ہے، رات کے 8 بج رہے ہیں، ٹھیک ہے، جلسہ ہے، اور کوئی بہت ایسا بھی نہیں میرے جاؤں چاہے نہ جاؤں، مگر بلا لیا ہے تو ایک مشکل یہ بھی ہے۔ غور کر رہے نا بھائی صاحب، جلسے وغیرہ سے کوئی شخصیت نہیں بنتی ہے۔ میں بہت بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ نہ سمجھوں کہ میں جلسے میں آؤں گا جاؤں گا تو میں شخصیت بڑھ جاتی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے، ہرگز، بہت معذرت کے ساتھ۔ اب اور اتفاق سے ایسا پیش ہوتا ہے، ایک دن آگئے سبحانی حفظ اللہ نے اپنے درس میں کہا کہ اب جیسے ہی گھر سے جانا چاہیں باہر تو عورتیں کہتی ہیں کہ نمک نہیں ہے، یعنی جب آپ نکلنا چاہیں گے تب چیزیں یاد آتی ہیں، جب آپ نکلنا چاہیں اپنے گھر سے، نہیں معلوم آپ لوگ کے ساتھ پیش آتا ہے نہیں آتا ہے، پہلا تو صلوات پڑھیں بر محمد۔ اتفاق سے ابھی پیش آئے۔ اب کہا نکلنا ہے، توجہ کریے گا، بیوی کہہ رہی نہ جائیے، کافی برعکس ہو گیا مسئلہ نا، برعکس ہو گیا، مگر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ہاں تم اسے تحمل کرو، تم اسے تحمل کرو۔ ایک اگر ٹیڑھی لکڑی ہو تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وگرنہ ٹوٹ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹیڑھی لکڑی ہو اور وہ بھی سخت ہو، وہ بھی سخت ہو، روایت نے کہا ہے کہ نہ، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ من اتخذ زوجتن، بھئی من انفسکم ہے، اپنی ہی بیوی ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے کوئی جا کر اپنی شریک حیات کی باہر برائی کرے، اچھی بات تھوڑی ہے، اس طرح تم اپنا نہیں سمجھ رہے ہو، چاہے ادھر سے ہو، چاہے ادھر سے ہو، چاہے ادھر سے ہو، چاہے ادھر سے ہو، یہ اچھی، آپ کبھی بھی ہمیشہ سوچے آپ کا اپنا مسئلہ ہے، کائیں باہر کہہ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ من اتخذ زوجتن فلیکرمھا، من اتخذ زوجتن فلیکرمھا وما اکرم النساء الا کریم، کریم انسان اپنی بیوی کا اکرام کرتا ہے، ولا اہانہن الا لئیم، بس انسان کا کام ہے توہین کر دینا، بس انسان کا کام ہے، بس پہلی چیز ایمان ہے، پہلی چیز ایمان ہے۔ آیا ایک شخص امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد پوچھتا ہے میرے آقا سے کہ آقا میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں،
کس سے کروں؟ تو امام نے کہا زوجھا من رجل تقی، زوجھا من رجل تقی۔ اس پہ میں نے جب غور کیا تو مجھے ایک اچھی بات ہے، جب ہم لوگ نکاح پڑھتے ہیں تو کبھی یہ انکحتوں اور زوجتوں کو بغیر حرف جر کے استعمال کرتے اور کبھی حرف جر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر بحث ہوتی ہے کہ آیا من کے ذریعے سے لا سکتے یا نہیں لا سکتے؟ اتفاق سے روایت میں من کی لفظ آئی ہے، زوجھا نہیں کہا امام نے زوجھا رجلا تقیا، بھائی بغیر اس کے بھی کہہ سکتے تھے نا۔ دوسری روایت نے بغیر واسطے کے کہا، حرف جر کے بغیر، اور اس روایت میں کہا زوجھا من رجل تقی، متقی انسان کے ساتھ اس کی شادی کر دو۔ کیوں؟ فَإِن، توجہ کریے گا، فَإِن أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، فَإِن أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، اس لیے کہ اگر وہ متقی انسان تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا نا تو اکرمہا اکرام کرے گا۔ وَإِن أَبْغَضَهَا، اگر شادی کر لی اچھا محبت بھی نہ کرے، لَمْ يَظْلِمْهَا، دیکھا؟ تو پھر روحی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے تمہارے گھروں میں سکون آئے گا۔ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْهَا، اگر نفرت بھی کرے نہ بھی چاہے نا تب بھی یہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کے یہاں ایمان اور تقوی کی دولت ہے، وہ دولت ایمان اور دولت تقوی اس انسان کو ظلم سے روکے رہے گا، ظلم سے روکے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی پہچان بتا دی دین اور مذہب نے، دین اور مذہب نے ایمان کی پہچان بتا دیا کہ تم اپنی بیوی سے جتنا محبت کرو گے اتنا ہی ایمان ہے، اتنا ہی ایمان ہے۔ ایک حدیث اور پڑھوں گا، قول الرجل للمرأة انی احبک۔ اب میں ایک برادرانہ طریقے سے آپ لوگ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک کہنا چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، بھول جاتے ہیں کبھی ہم لوگ، اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ باتیں، اب زمانہ ایسا نہیں کہ بعض باتیں یا دین بتانے کے لیے انسان شرم و حیا کرے، اب زمانہ یہ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی بیویوں سے یہ بات کہا کرو، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ قول الرجل للمرأة انی احبک، پورے سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اپنی اپنی بیویوں سے کہا کرو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، اپنی بیوی سے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد آل محمد۔ قول الرجل، ایک چھوٹی سی مثال دوں، کسی دوسرے کا جب فون آتا ہے تو ہمارا جو انداز گفتگو ہو ہمارے گھر میں تو وہ ہماری بیوی ہم کو پڑھتی ہوتی ہے، یعنی دوسرے سے جب ہم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں نا تو آپ کو دھیان دینا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کوئی ہے جو آپ کو پڑھ رہا ہے، اور وہ وقت پہ کہے گا کہ دوسرے سے بات کرتے ہیں تو 2 منٹ 10 منٹ کی بات میں مکمل مسکراتے رہتے ہیں، ہم سے تو کبھی مسکرا کے باتیں نہ کی۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی چیز ہو گئی ایمان۔ دوسری بات جلدی سے اسے عرض کر دوں تاکہ بات کو تمام کر سکوں۔ میرے نبی نے فرمایا فعلی اشجع الناس قلبا، روحی اعتبار سے شجاع انسان کا نام ہے، یعنی شجاعت بھی ایمان کے بعد شجاعت، اس کے بعد کا احلم الناس حلما، حلیم ہونا چاہیے۔ جو انسان کسی سے شادی کر رہے یعنی شوہر جس کو حلیم ہونا چاہیے۔ واسمح الناس کفا، کنجوس انسان نہ ہو، کنجوس انسان نہ ہو۔ دین میں بڑی مذمت ہے کہ ایک انسان الآکل وحدہ، روایت نے کہا ہے کہ ملعون ہے وہ انسان جو تنہا کھائے کا ایک معنی یہاں سے آج کے بڑے بڑے شہروں میں بہت ہوتا ہے
کہ بیوی گھر میں ہے، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور گئے ہوٹل پہ کھا کر واپس گھر چلے آئے. آپ غور کر رہے ہیں نا بھائی، یعنی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے العاقل وحدہ کا ایک مصداق تو یہ بھی ہے، ایک مصداق تو یہ بھی ہے، العاقل وحدہ کا وہ انسان اچھا نہیں ہے. بس پہلی چیز ایمان، دوسری چیز روحی اعتبار سے شجاع انسان ہونا چاہیے. اشجع الناس قلبا، احلم الناس حلما، اعلم الناس علما، یہ ساری علی مرتضی صلوات اللہ وسلام علیہ نے دیکھی. اسمع الناس کفا واقدم الناس سلما، یعنی سابقہ ہے خدمت کا. اور اس کے بعد وقضاہ بکتاب اللہ، قرآن کریم کے مطابق چلتا ہے یا نہیں، وہ بھی دین ہی کے ضمن میں بات آ جائے گی. قرآن کریم ایسے معیار کے اوپر مولا کائنات سے اپنی بیٹی سے شادی کی. اسی روایت کو پڑھ کر زحمت کو تمام کروں گا. جناب سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں نبی گرامی کے دست مبارک پہ پانی ڈال رہا تھا، اور ابھی میں پانی ڈال رہا ہی تھا بیت نبی میں کہ اتنے میں دیکھا کہ شہزادی دو عالم آ گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. تو اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک شہزادی دو عالم کے ہاتھ پر پھیرتے ہوئے پوچھا شہزادی کونین سے، یا بنیا ما یبکیک لا ابک اللہ عینیک، میری بیٹی فاطمہ کس وجہ سے آپ گریہ کر رہی ہیں، کس وجہ سے آپ گریہ کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کی آنکھوں کو کبھی بھی گریہ قرار نہ دے، روتا ہوا قرار نہ دے آپ کی آنکھوں کو. تو شہزادی دو عالم نے کہا، بہت عظیم پیغام ہے اس روایت میں. کہا بابا قریش کی کچھ خواتین، میں گزر رہی تھی، قریش کی کچھ خواتین جو خضاب کیے ہوئے تھیں اور اپنے آپ کو زینت کیے ہوئے تھیں، ہم گزر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں اور علی مرتضیٰ کو خطاب کر کے کہا کہ کان قد عزا علی محمد ان یزوج ابنتہ فاطمہ من رجل فقیر واقلہم علا، کہ پیغمبر کے لیے کتنا سخت تھا، کتنا دشوار ہے. توجہ کرے گا، یہاں سے میں غور کر رہا تھا کہ کیوں شہزادی کونین کی آنکھوں میں آنسو کیوں آیا تھا. مجھے اس فقرے سے ایک سہارا ملا کہ وہ لوگ پیغمبر پہ طنز کر رہے تھے، نبی گرامی پہ طنز ہو رہا تھا کہ کان قد عزا علی محمد ان یزوج ابنتہ فاطمہ من رجل فقیر. کتنا سخت کام ہے کہ ایک فقیر انسان کو اپنی بیٹی دے دی، ایک فقیر انسان کو اپنی بیٹی دے دی. وَأَقَلِّهِمْ مَعَلًا، اور جس کے پاس مال دنیا سے کچھ بھی نہ تھا اسے اپنی بیٹی دے دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا فاطمہ واللہ ما زوجتک ولیکن اللہ زوجک من علی. اے میری بیٹی فاطمہ، میں نے تمہاری شادی نہیں کی ہے، تمہاری شادی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علی مرتضیٰ سے کیا ہے. اب دیکھتے جائیے گا اس کے بعد جب شہزادی دو عالم نے نبی گرامی کے اس فقرے کو سنا کہ میری بیٹی فاطمہ ما زوجتک، میں نے تمہاری شادی نہیں کی ہے، ولیکن اللہ زوجک من علی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری شادی کی ہے. فرفعت راسہا، اپنا سر بلند کر لیا. وتبسمت بعد بکائها، اور روتے ہوئے رونے کے بعد مسکرا کے کہا اللہ کے نبی سے، رضیت بما رضی اللہ لی ورسولہ. اے بابا، میں تو وہی پسند کرتی ہوں جو میرے لیے میرا اللہ پسند کر دے اور اس کا رسول اللہ پسند کر دے. میں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتی ہوں. بس یہیں سے آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں. چند باتیں رہ گی، انشاءاللہ پھر وہ کہیں اور عرض کر دوں گا. اسی لیے جب نبی گرامی نے بڑی روایتوں میں جو شہزادی کونین کے شادی کے حوالے سے آئی، اس میں ایک بات کی بڑی تاکید ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی باپ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کی شادی کرے نا، تو جس رات شادی کرے
اسے اپنے اولاد کے لیے اور اپنے داماد کے لیے ضروری طور پر ضرور سے مراد یعنی بہتر یہ ہے کہ دعا کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے تاکہ ایک فرزند صالح اور ایک نسل صالح ان سے وجود میں آ سکے۔ اسی لیے شادی کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے بے پناہ دعائیں کی ہیں شہزادی کونین اور علی مرتضیٰ کے لیے، طہرکما وطہر نسلکما، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اور اس کے بعد ایک فقرہ جو اللہ کے نبی نے مولائے کائنات اور شہزادی دو عالم کے لیے ارشاد فرمایا، وہ یہی جملہ تھا، اللہم انہما احب خلقک الی فاحبہما، اے میرے اللہ علی اور فاطمہ تیری مخلوق میں سب سے محبوب، انسانوں میں نہیں کہا میرے نبی نے، انسانوں میں نہیں کہا، تیری مخلوق میں سب سے محبوب مخلوق علی اور فاطمہ ہیں، فاحبہما، اے میرے اللہ تو علی اور فاطمہ سے محبت فرما۔ بس عزیزان محترم، ایام ہیں ایام فاطمیہ، شہزادی کونین اور شہزادی دو عالم کے شہادت کی مناسبت سے ایام ہیں۔ اللہ جو لوگ شہزادی کونین کی عزا کے لیے فرش بچھاتے ہیں، فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں، میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ محشر میں اللہ کچھ لوگوں سے کہے گا کہ جس نے فاطمہ کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہے، جس نے فاطمہ کے لیے کسی کو لباس پہنایا ہے، جس نے فاطمہ کے لیے کسی کی مشکل کو آسان کیا ہے نا، جاؤ تم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آؤ اور انہیں بہشت میں داخل کرو۔ اور شہزادی دو عالم نے کہا کہ اگر کوئی بھی میری اولاد کی خدمت کر دی کسی ایک نے بھی تو میں اس کی ضمانت لیتی ہوں کہ میں اس کی مشکلات کو آسان کروں گے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ نبی کی بیٹی، اکلوتی بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ پیکر رحمت نبی کا آخری وقت تھا اور بیٹی اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی، نبی گرامی کے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، تو اللہ کے نبی سے شہزادی دو عالم نے پوچھا، بابا رونے کا کیا سبب ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے آواز دی، میری لال فاطمہ رونے کا کوئی سبب نہیں ہے، صرف ایک سبب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد، میری وفات کے بعد میری لال فاطمہ تم پہ ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے۔ یہی ہوا بھی، نبی گرامی کا کفن میلا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ بیت فاطمہ پہ آگ و لکڑیاں جمع کر دی گئی، اور نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی، ارے اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین رہا کرتے ہیں، مگر ازاداروں کہنے والے نے کہا ہم اس گھر میں بھی آگ لگا دیں گے۔ دروازے کو جلا دیا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرا گیا۔ ارے نبی کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پھنس گئی، آواز دے رہی تھی، فضا خزینی، اے فضا میری مدد کو پہنچو، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم اللہ، فضا میری مدد کو پہنچو۔ مالا کے گلے میں رسی کا بندہ باندھ کے لے جایا جا رہا تھا، شہزادی دو عالم کہہ رہی تھی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو وگرنہ میں اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ عجب نہیں، مسجد النبی کو لرزا تھا، نبی کی بیٹی بہن کر رہی تھی، علی کو چھوڑ دو وگرنہ میں اپنے بال بکھیر دوں گی۔ فضا میں کہرام تھا، وا علی وا فاطمہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔
الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ. خدا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ناسوں اور مال زہرا میں جگہ ہے نائل پاک پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عطا فرما. معبود حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہے شہزادی دو عالم کا واسطہ اس کی مشکلات کو برطرف فرما دے. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے پاک پروردگارا ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانت المسيء. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے. در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے. تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. اے لخت جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو پہ سونے نہ زیور. اے لخت جگر حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہلو پہ سونے نہ زیور. تم آ جانا پہلو پہ سو جانا ماں کے بقی میں یہاں پہ اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا اکیلی ہے زہرا. سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا. سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا. خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو چلے آؤ
अकेली है सहरा रोने पे मसाइब का सहरा अकेली है सहरा रोने पे पहरा मसाइब का सहरा अकेली है सहरा कहाँ जाए आकर बयाबान हर सू शिकस्ता है पहलू अकेली है सहरा